السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ دوستو سب سے پہلے تو جناب آپ سب لوگوں کو پیشی کی عید مبارک۔ جی ہاں، عید کا چاند مولوی صاحب صرف اپنی کہتے ہیں نا کہ وہ کاغذی کارروائی پوری کریں گے، پوپل دہی زندہ باد۔ تو یہ ہے دوسرے نمبر پہ جناب پی ٹی آئی نے کر دیا بائیکاٹ سینٹ کے انتخابات کا اور جیت گئے جناب گیلانی صاحب۔ اس پہ تفصیلاً بات ہوگی کہ آگے چل کے کیا ہوگا۔ اور جناب عمران خان صاحب کی جذباتی باتیں، ڈائریکٹ نام لینا چیف آف آرمی سٹاف کا رکاوٹ بن گیا عید سے پہلے رہائی کا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور پھر کفایت شاری جو ہمارے شہباز صاحب کر رہے ہیں، کفایت شاری، اور بیچاری مسافروں کی بنا دی درگت بیچاری، واہ واہ واہ، قوم بن گئی بیچاری۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور پھر کرکٹ کی طرف جائیں تو عامر اور عماد وسیم ٹیم میں دوبارہ۔ چلیے جی دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو جناب سبسکرائب کیجئے اور جو بیل کے بٹن کو کلک کیجئے۔ اس کے بعد جو آپشنز آتا ہے اس میں آل ویڈیوز کا اس کو سلیکٹ کیجئے اور کامنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہم اس سے کچھ اپنی آگے کی دیے مشعل راہ بنا کر ان کو کچھ روشنی حاصل کریں۔ ساتھ میں پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے۔ اور ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، جانے والوں کو میرے اس چینل کا لنک شیئر کیجیے۔ دوستو تفصیلات میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔ سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ پوپل دہی صاحب، پشاور کے تہلکہ خیز مولوی صاحب، جو ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ عید منانے کے لیے مشہور ہیں، اور پھر کبھی کبھی پھڈا ہو جاتا تھا مولوی حضرات کا کہ 3 صوبے الگ بنا رہے ہیں اور صوبہ سرحد الگ بنا رہا ہے، تو اس دفعہ سب ایک ساتھ عید منا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ چاند کا اعلان ہوا نہیں ہوا، لیکن اغلب امکان یہی ہے کہ یہ خانہ پوری کرنے کے بعد مولوی حضرات 29ویں رمضان کو ہی، یعنی 29ویں عید کا اعلان کر دیں گے۔ اچھا ہے جی، ایک دن عید ہو جائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا پوری دنیا سائنس میں کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب پورے کیلنڈرز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، چاند کی پیدائش، پھر چاند کی پیدائش کے تو ظاہر کسی کو نظر نہیں آتا، اس کے بعد وہ کب نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے، اس کے لحاظ سے کیلنڈر مرتب کرتے ہیں، اور بالکل ایکوریٹ کیلنڈر ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ کس تاریخ کو عید ہے، کب بقرہ عید ہے، کب کیا ہے، کب شب برات ہے۔ تو اس میں کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے آپ کو چاند کا جھگڑا کرنا، پھر یہ بات طے کرنا آپس میں کہ صاحب لوگوں کو چھٹی کے مسائل، یار عید کی ہے تو اس دن چھٹی کروں یا اس دن کروں، کنفیوز ہو رہا ہے آخر تک۔ اور رمضان کے لیے وہ بیٹھے ہیں بیچارے کہ رمضان ہوا نہیں ہوا، تراویح ہوگی نہیں ہوگی، 3 گھنٹے ویٹ کر رہے ہیں چاند کا۔ ارے بھائی سائنسی دور آ گیا میرے بھائی، جب آپ نمازیں پڑھتے ہو گھڑی دیکھ کے، ہر چیز سائنٹیفک طریقے سے کرتے ہو، اذانیں ہوتی ہیں گھڑی کے ٹائم کے مطابق، تو یار پھر اس کو بھی کیوں نہیں کر لیتے؟ خیر بہرحال یہ کافی مذہبی معاملات ہیں، مجھے بولنا نہیں چاہیے کیونکہ میری اس میں اتنی نالج نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، تو بہرحال آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک۔ دوسرے نمبر پہ عمران صاحب کی عید بہت مطلب سننے میں آ رہا تھا اور کہا جا رہا تھا، معاملات بھی آلموسٹ طے ہو گئے تھے کہ ان کی عید بنی گالہ میں ہوگی۔
لیکن ابھی تک ایک ایسی کوئی چیز نظر آ نہیں رہی ہے کہ وہ جو کیس تھا عدت والا کیس، اس کے اندر بھی آج تھا کہ ہو جائے گا فائنل ڈیسیشن، لیکن صاحب وہ آئی نہیں۔ دوسری پارٹی جس نے مقدمہ کیا ہے، یہ بیچارے پی ٹی آئی کے وکلا دلائل ولائل دے کر بیٹھے رہے، دوسری پارٹی آئی نہیں، ان کے وکیل حاضر نہیں ہوئے، اور پھر نئی ڈیٹ پڑ گئی، لو جی عید کے بعد۔ اسی طریقے سے جو ایک کل ہوا تھا کیس، اس میں بھی یہی ہوا تھا، تو شاہ خانہ والے کے تو ہو چکا تھا، لیکن اس کے اوپر ڈیٹ جو ہے سائفر والا، اس پہ بھی ڈیٹ پہ ڈیٹ عید کے بعد چلی گئی، تو ساری کہانی یہ ہے کہ معاملہ ڈیلے ہو گیا۔ اب جو خبریں ہیں اسلام آباد میں، وہ یہ کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ سب معاملات تو طے ہو گئے تھے، طے ہیں بھی، لیکن کوئی ڈیلے اور گڑبڑ جو ہوئی، جو عمران صاحب نے بہت جذباتی صحافیوں سے جو بات کی اور ڈائریکٹ نام لیے جناب آرمی چیف کے، اور کافی زیادہ باتیں کر دیں ڈائریکٹ، اور بہت سی ایسی باتیں بھی کر دیں جو کہ مطلب ان کے اور درمیان تھی یا پبلک کے سامنے نہیں تھی، کہ میں نے علی زیدی سے کیسے فون کروایا، تو میں نے صدر عارف علوی سے کیسے فون کروایا، تو میں نے کیا پیغام دیا، انہوں نے کیا جواب دیا، بہت ساری باتیں ایسی کر دیں۔ تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے الزام بھی لگا دیا کہ ملک میں تو جو حکومت چل رہی ہے تو ڈمی ہے، سب کچھ کرنے والے جناب ایک ہی ہیں، یہی پوری حکومت چلا رہے ہیں جناب عاصم منیر صاحب، اور ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہے۔ مجھے تو ان سیاستدانوں سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، کیونکہ بیچارے تو ڈمی ہیں، یہ تو بیچارے جو ہے نا ڈوری پہ ناچ رہے ہیں۔ تو باتیں کافی ثقیل کر دیں۔ اب ان کی سیاست کے لیے تو اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کے لیے اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کہ جب معاملات تقریباً فائنل ہو جاتے ہیں اور طے ہونے لگتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بیچ میں کبھی کبھی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر وہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ کس طریقے سے جو الیکشن کے بعد، عید کے بعد وہ چلانا چاہتے ہیں اپنی تحریک، اس کے لیے ذرا موٹیویشن بھی کرنا تھا، کچھ پیغام بھی دینا تھا کہ بھائی فوج ہماری ہے، وہ ہمارے لیے بہت پیاری ہے، لیکن جو ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے لیے بیماری ہے، تو بس اس کی طرف توپوں کا رخ کر دو، اور فوج کو اچھا کہو، اس شخص کو جو بھی کرنا ہے کہو۔ تو یہ پلان ہے ان کا، اسی پہ وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو کرنا پڑا۔ دوسرے نمبر پہ پھر گیلانی صاحب بن گئے آخرکار، جو بن نہیں تھا۔ جب آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا پی ٹی آئی والوں نے، تو پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کر گئی سینٹ کے انتخابات کا، بلا مقابلہ جیت گئی گیلانی صاحب۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب مانگا ہے الیکشن کمشنر سے، جو پیٹیشن دائر کی تھی پی ٹی آئی نے، کہ جناب یہ تو جب ہاؤس پورا نہیں ہے سینٹ کا، اور کے پی کے سینٹ کے انتخابات تو ہوئی نہیں ہے سینیٹرز کے، تو وہ تو اس کے ممبر نہیں ہیں، تو آپ یہ تو انتخابات نہیں ہو سکتے چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے۔ لیکن بہرحال ان کو اس وقت اسٹے نہیں ملا تھا، جواب طلب کر لیا گیا تھا، ہیئرنگ عید کے بعد ہوگی۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب۔ تو لیکن بہرحال اب یہ تو جیت گئی، یا تو وہ اپیل، میں نے بھی کہا تھا پیٹیشن غیر مؤثر ہو جائے گی وہ تو، کیونکہ اب تو ہو گیا فیصلہ، اب اس کو جائے سپریم کورٹ پہ چیلنج کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ ہو گیا اور اس میں تو پورا نہیں تھا، اور اب کیا ہوگا۔ پھر دیکھیے کہانیاں اسی طرح چل رہی ہیں۔ تو بہرحال اب جعلی مینڈیٹ کے ہیں، نعرے تو لگے خوب سینٹ کے اندر کہ فارم 47 کے پیداوار حکومت، اور یہ جعلی الیکشن جو ہے سینٹ کا، یہ الیکشن جعلی ہے، اور اس کا جو ہے وہ پورا نہیں ہے۔ کافی علی ظفر صاحب نے بڑی جذباتی تقریر بھی کی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور کافی زیادہ نعرے بازی کر کے پھر وہ لوگ وہاں سے بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ تو دیکھیے آنے والا سیناریو کی تیاری ہو رہی ہے۔ بہرحال پہلے تو عید کی خوشیاں منا لیں آپ لوگ، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو گیلانی صاحب کو بالآخر بلاول بھٹو صاحب کسی بھی طریقے سے
کرا کے بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو کچھ دنوں کے لیے لگتا ہے کہ بیک بینچز پر بیٹھنا پڑے گا، یا پھر وہ کوئی منسٹری لے لیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ورنہ یہ کہ جیسے ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ صرف 6 مہینے کے لیے ہیں گیلانی صاحب، 6 مہینے کے بعد پھر کاکڑ صاحب کو لایا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ خبریں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ یہی معاملات طے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا مقتدر حلقوں کو کہ بھائی جو ہے نا وہ بیٹا مان نہیں رہا ہے بھائی بلاول، تو پہلے ہمیں بنا دو، جو کہ کمٹمنٹ ہوئی ہے، بعد میں کچھ دنوں بعد 6-8 مہینے بعد لے آئیں گے جناب کاکڑ صاحب کو اور گیلانی صاحب کو، کہ بھی خواہش پوری ہوگی پھر ان کو رخصت کر دیں گے۔ تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا بات ہوتی ہے۔ تو یہ بات دوسری ایک بڑی مزیدار بات ہے، جو کہ بڑے افسوسناک بات بھی ہے، کہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ اب کیسے آپ خرچہ بچائیں گے، ایک شاری کریں گے، ہم لوگ عوام کے ساتھ عام پروازوں میں سفر کریں گے، اور جناب ایک بہت بڑا وفد لاد لوٹ کے لے گئے جناب وہ سعودی عرب۔ لیکن بس سوال ہے کہ آپ جا رہے ہیں سعودی عرب میں مدینہ، تو پھر آپ نے مدینہ والی فلائٹ لیتے، فلائٹ آپ نے لے لی مکے والی، اور جناب وہ بھی اسلام آباد سے آئی، پھر وہ لاہور میں رک رہی ہے، اس کے اندر جناب لوگ 2-2 گھنٹے ویٹ ہو رہا ہے، پھر وہ جناب وہ جو سب مکے والے لوگ بیٹھے ہیں جن کو مکے جانا ہے، لے گئے آپ ان کو مدینہ منورہ، وہ لوگ بیچارے خوار ہو رہے ہیں، پھر وہاں پہ اترنے میں 2-3 گھنٹے لگ گئے ان کے بیچاروں کے، تو ہو گئی کہ یار یہ کیا خالی ہے، ہمیں جانا وہاں تھا اور ہمیں یہاں لے آئے آپ لوگ۔ پھر واپسی میں بھی یہ ہوا کہ وہ فلائٹ اسلام آباد کی تھی واپسی میں، تو جناب وہ آپ کو اس کو لے گئے پہلے لاہور۔ ارے بھائی کیا ہے، وہ لوگ جو آپ کے دوست احباب جو بھی تھے تو وہ وہاں نہیں اتر سکتے تھے، رشتے دار کے اسلام آباد میں اترے اور وہاں سے اپنی گاڑی میں چلے جائیں، یا دوسری اور ایئر لائن سے کر کے جو بھی پرواز سے چلے جائیں لاہور، لیکن نہیں، اب ان کو وہاں جا کے کھڑا کر دیا 2-4 گھنٹے، جو مسافر بیچارے اسلام آباد کے تھے وہ رو رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، 2 سے 4 گھنٹے ان کے ٹائم ویسٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح جہاز جب بیٹھنے لگے لوگ، تو اس وقت بھی چکر ہو گیا کہ صاحب ابھی تو وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے، وزیر اعظم صاحب 2 گھنٹے بعد تشریف لا رہے ہیں، لوگ بیچارے چیخیں مار رہے ہیں۔ یار یہ کفایت شاری ہے، یہ کیا کہانی ہے یار، یہ قوم یار واقعی بڑی بیچاری ہے۔ یہ لوگ بھی ہمارے حکمران یا تو ان کے عقل کے ناخن نہیں ہیں، یا ان کے جو مینج پروٹوکول آفیسر ہیں ان کے پاس کوئی عقل کی شعور نہیں ہے کہ بھائی آپ کو مدینے جانا ہے تو آپ مدینے کی فلائٹ لیجئے، ہیں آپ کو جانا ہے اور طریقے سے کیجئے نا، کہ اس کو 2-4 گھنٹے کی ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر فلائٹ کو 10 بجے اڑنا ہے تو 10 بجے اڑائیے، 2 گھنٹے پہلے اگر وزیر اعظم صاحب کو آنا ہے تو 2 گھنٹے پہلے کرا کے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے 10 بجے جہاز میں بیٹھ جائیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یار یہ جگ ہنسائی ہے دنیا دکھانے کے لیے، یار بنیادی طور پہ کچھ نہیں ہے، دنیا دکھانے کے لیے وہ کفایت شاری کر رہے ہیں، ملک جو کرتوں میں لدا ہوا ہے، جی یہ ہوا ہے۔ ارے آپ تو لاد کے پتہ نہیں پورے اپنے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں، بھر کے دوست احباب کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دکھانے کے لیے، یار یہ مگرمچھ کے آنسو بھی کیا آنسو ہوتے ہیں پیارے، سب بیکار ہے۔ تو یہ سب ڈرامہ ہے، اچھا نہیں لگتا، مطلب ہوگا لیکن یا تو کئی پراپر طریقے سے کیجیے، ہیں دنیا میں لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے صدور وغیرہ، وہ عام سفر کرتے ہیں، عام مسافروں کے ساتھ سائیکلیں چلاتے ہیں روڈوں پہ، عام بسوں میں آتے ہیں، لیکن یار وہ اس طرح تو نہیں کرتے کہ صاحب بس 6 گھنٹے تک کھڑی ہے ان کے لیے، یہ ہوائی جہاز 8 گھنٹے کھڑا ہے، یار بڑا نانسنس اٹ از۔ اور روٹ چینج کرا دیا، روٹ چینج کرانے میں تو اور جتنا خرچہ بچا رہے تھے نا اس سے زیادہ خرچہ تو ایئر لائن کا ہو گیا، پتہ نہیں کتنا لاس پہ چلی گئی PIA، کیونکہ روٹ چینج کرانا آسان ہے کہ پھر اس کو وہاں پکڑنا، وہاں کی کہ ہمیں یہاں اتریں گے، وہاں کے ارینجمنٹ کرانا، وہاں کے ایئرپورٹ سے کہ کوئی اور فلائٹ جتنے بجے نہیں اتر رہی لینڈ کر رہی، اس کی ایکسٹرا پیمنٹ کرنی ہے اس ایئرپورٹ کی، آپ کو یہ کرنا، اور پھر ادھر سے ڈیمیج پے کرنا کہ وہاں پہ فلائٹ کیوں لینڈ نہیں کی مکہ پہ، اس کا بھی جو نقصانات ہوں گے وہاں کے وہ آپ کو پے کرنا ہے۔ یار واٹ اے نانسنس اٹ از۔ لیکن یار بس سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمران، یار وہ کہتے ہیں نا نادان دوست، تو نادان دوستی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ چڑیا کے بچوں کو کہ یار یہ گر نہ جائیں گھونسلے سے ہاتھ لگا دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے تو بیچارے مر ہی جاتے ہیں۔ تو یار اتنی ہمدردی دوستی کا طریقے دوسرے بھی ہیں، کرو عام ٹرانسپورٹ میں سفر کرو، لیکن خدا کے بندوں کچھ عقل کے ناخن لے لو، پلاننگ سے کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، پہلے عوام کا سوچو، اپنا مت سوچو، عوام کا سوچیے،
عوام جو بیچارے مسافر اس پہ سفر کر رہے ہیں ان کا سوچیے، جو عید کے لیے جا رہے ہیں، جو اس کے لیے جا رہے ہیں، کس کے کام ہے، کوئی بزنس مین ہے، کس کے کوئی اپائنٹمنٹس ہے، کس کی کیا ہے، اور آپ جو ہے ان کو جہاز کو نچا رہے ہو اپنے اشاروں پہ. ویری بیڈ. اور ایک نیوز اب یہ بھی ہے کہ جناب جتنے لوگوں نے ٹیکس فائل نہیں کیا یا نہیں کرتے یا انہوں نے فائلر نہیں ہیں، ان سب کی سم کارڈ، سم سے یعنی فون سمس بند کر دی جائیں، سم کارڈ بند کر دی جائیں فون کے یار. اور اس کے لیے وہ سنائیں کہ پتہ نہیں، وہ تو کروڑوں میں آ گئے کتنے. تو انہوں نے کہا یار اب تو اتنے تو ہم بھی بند نہیں کر سکتے، کیا کریں، چلو پہلے 5 لاکھ کو بند کرو. 5 لاکھ سمس جو ہے وہ بند کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیے ان کو بند کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کیا ہوگا. تو بس گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ فائلر بن جائیں اور اپنے فائل کر دیں جو بھی آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے فون کی سم ہی جو ہے وہ ہو جائے، اس کو بند کر دیا جائے. تو آج تک یہیں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں، مبارکباد. پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا پروگرام تو جاری رہے گا، عید پہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.